ہے کہ عمران خان صاحب وہ نہیں کریں گے اور آپ وہ کریں گے تو سب کو ٹھیک ہو جائے گا. وہ کیا کہتے ہیں کہ جھکا جب غیر کے آگے نہ تن تیرا نہ من، پانی پانی کر گئی مجھ کو قلندر کی یہ بات، جھکا جب غیر کے آگے نہ من تیرا نہ تن. تو شہباز صاحب کیا معاہدہ کرنے آئے ہیں تو بتانا پسند کریں گے، یا عمران خان صاحب کو ایبسولوٹلی ناٹ کہنے کی سزا دی جا رہی ہے، یا عمران خان صاحب کو آزاد خواجہ پالیسی کی سزا دی جا رہی ہے. روس جانے کا دورہ تو صرف ایک بہانہ ہے، بہانہ دورے ہیں، نشانہ عمران خان ہے، نشانہ پاکستان ہے. کیا 2 OIC کانفرنسز کرنا، کیا اسلامک بلاک کی بات کرنا، کیا حرمت رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہ بات کرنا، کیا 15 مارچ کو جو ہے عالمی اسلام فوبیا کا دن ڈکلیئر کرانا، کیا ملک میں سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کو عام کرنا، رحمت للعالمین اتھارٹی کو بنانا، کیا ملک میں ختم نبوت پہ کام کرنا، کیا اپنے بچوں کو سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم پڑھانا، کیا آزاد خارجہ پالیسی، آزاد داخلہ پالیسی، کیا ایک مضبوط پاکستان بنانے کا خواب دینا، مدنی ریاست کا خواب دینا جو کبھی پاکستان میں کسی نہیں کیا تھا. یہ عمران خان صاحب کا گناہ ہے. اگر یہ گناہ ہے تو یہ گناہ تو 22 کروڑ عوام کریں گے، وہ تو میں بھی کروں گا، وہ تو آپ بھی کریں گے. سوال میرا پھر وہی اس نقطے پہ ہے، اگر یہ عدم اعتماد کی تحریک اس ملک کی اپنی پیداوار نہیں ہے، باہر کی ہے، کیونکہ باہر کے لوگ ہمیں بتا رہے ہیں کہ جناب عدم اعتماد اگر کامیاب نہ ہوئی، وہ سفیر بھی کانوں کو ہاتھ لگا رہا ہوگا کہ بھائی عدم اعتماد کدھر ہے. تو پھر میرا سوال یہ ہے کہ اگر یہ عدم اعتماد جو ہے یہ سازش ہے، تو پھر سازش کو ناکام کرنا کیا ہماری ہم سب پاکستانیوں کی ذمہ داری نہیں؟ کیا ہماری ہم سب کی جس کی بھی آئینی ذمہ داری ہے؟ ہم لوگ کیا کردار ادا کر رہے ہیں؟ کیا پاکستان کے وزیر اعظم پہ جو ہے عمران خان پہ تو حملہ نہیں ہے، یہ تو پاکستان کے وزیر اعظم کے خلاف سازش ہے. اس پہ ہم سب پاکستانیوں کو ضرور سوچنا چاہیے اور ضمیر کی آواز پہ لبیک کہنا چاہیے. پاکستان زندہ باد، وزیر اعظم پاکستان عمران خان پائندہ باد. بہت شکریہ.